السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 8۔ شام 4 بجے وہ کالج میں پروفیسر سعید احمد کے آفس میں ان کے سامنے بڑے سے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنا خواب سنا چکی تھی۔ پروفیسر کچھ سوچ رہے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت خواب ہے بیٹا آپ کا۔ کچھ خاص پڑھ کر سوتی ہیں کیا آپ رات میں یا دن میں پڑھتی ہیں؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ جی، سورہ نور روز پڑھ کر سوتی ہوں اور دعائے نور دن میں پڑھتی رہتی ہوں، حرم نے بتایا۔ بس یہی وجہ ہے بیٹا، ان دونوں مبارک کلام کو کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ پڑھتی رہنا، انہوں نے تلقین کی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رب تعالیٰ چن لیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور چنا انہیں جاتا ہے جنہیں کوئی خاص مقام دیا جانا ہو۔ پروفیسر بول رہے تھے اور حرم خاموشی سے سن رہی تھی۔ جہاں تک آپ کے خواب کا تعلق ہے تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے آپ کو۔ اور حرم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جتنا بڑا اور خاص مقصد ہوتا ہے، تکلیف اور مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی رہنمائی کا کام سونپا گیا تو ان کے راستے میں بھی بہت سی مشکلات آئی تھیں، مگر ثابت قدم رہے۔ کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے کرنے اور پورا ہونے کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ آپ بھی ثابت قدم رہیے گا، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چھٹ ہی جاتا ہے، اور وہ اندھیرا آپ نے خود دور کرنا ہے۔ سمجھ گئی نا آپ؟ بات کے آخر میں انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر کچھ اور باتیں پڑھائی کے متعلق آگے کیا کرنا ہے اس متعلق پروفیسر حرم سے پوچھتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد حرم ان کے آفس سے باہر تھی۔ کالج میں چہل قدمی تھی، طلبہ آ اور جا رہے تھے۔ کبھی میں بھی یہاں پڑھتی تھی، حرم نے سوچا اور گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ فرسٹ ایئر سے گریجویشن تک 4 سال حرم نے ادھر پڑھا تھا۔ وہاں موجود ہر ٹیچر اسے جانتا تھا۔ جونیئر کلاس کی ایک لڑکی نے حرم کو پہچان لیا۔ وہ حرم کی طرف آئی۔ آپ یہاں خیریت سے آئی تھیں؟ جی، وہ سر سعید سے کچھ کام تھا، حرم نے مسکراتے بتایا۔ اور پروفیسر سعید احمد کے آفس تک جانے کی اجازت بہت ہی خاص طلبہ کو تھی۔ کچھ طلبہ تو ان سے بلا وجہ ہی خار کھاتے تھے۔ اوہ اچھا، صحیح، ایڈمیشن لے لیا آپ نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس سال لوں گی، ایک سیمسٹر چھوڑ دیا ہے، بیمار ہو گئی تھی، پھر پڑھائی پر توجہ نہیں کر پاتی تھی، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ لڑکی جا چکی تھی۔ حرم نے بھی گھر جانے کے لیے واپس قدم بڑھا دیے تھے۔ گیٹ کے پاس آ کر وہ رکی۔ اس کالج میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت سی مستیاں بھی کی تھیں۔ اس کے گروپ میں بہت سی لڑکیاں تھیں، جانے وہ کہاں کہاں ہوں گی۔ اس کا کبھی دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اگر میری شادی سچ میں اسلام آباد ہو گئی تو میں اس کالج میں شاید پھر کبھی نہ آ سکوں۔ حرم افسردہ ہوئی، پھر وہ کالج کو الوداع کہتے باہر نکل آئی۔ اس نے رکشے والے کو رکنے کا کہا اور ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ حرم نے شکر کا سانس لیا۔ اب وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ سیاہ سکارف سے نقاب کیا ہوا تھا، اوپر بڑی سی شال اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں بند جوتے پہنے پرسکون بیٹھی تھی۔ رکشا کچھ آگے نکل آیا تھا، تبھی اچانک حرم کی نظر ایک منظر پر پڑی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکی کالج کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس میں سے 2-3 آوارہ لڑکے اترے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو زبردستی پکڑتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا۔ لڑکی نے چیخنے اور چلانے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ ایک سنسان سا راستہ تھا۔ کالج کو شہر سے باہر پرسکون جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اکا دکا ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ جس چیز کو دیکھ کر حرم خوفزدہ ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور کوئی نہیں بلکہ نادر بیٹھا تھا۔ حرم کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں، وہ نادر ہی تھا۔ یا اللہ، یہ شخص ایسے کام بھی کرتا ہے۔ رکشے والا بھی رکا نہیں تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر رفتار اور تیز کر لی۔ اس سے پہلے کہ حرم کچھ بولتی، وہ گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ آنی اس وقت چرچ میں فادر اور مدر مارگریٹ کے ساتھ موجود تھیں۔ ایک میز پر کچھ موم بتیاں جلا رکھی تھیں۔ اسی میز کے کنارے پر فادر اور ایک پر مدر مارگریٹ اور ان کے بالکل سامنے آنی بیٹھی تھیں۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں جو میں جاننا چاہتی ہوں؟ آنی نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کریں، فادر نے جواب دیا۔ لیکن فادر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے کچھ تو بتائیں، آنی نے جیسے منت کی تھی۔ ہم آپ کو کسی ایک چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پورا مستقبل تو خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب کی بار مدر مارگریٹ نے جواب دیا۔ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ رومان کی شادی ایک عیسائی لڑکی سے ہوگی یا نہیں، کیونکہ مجھے میرا مذہب بہت عزیز ہے۔ لیکن رومان تو پیدائشی مسلمان ہے نا؟ فادر نے تصدیق چاہی۔
جی وہ مسلمان ہے، اس کے ماں باپ مسلمان تھے لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، آنی نے جواب دیا۔ اس کی ہمسفر بھی ایک مسلمان ہی ہوگی، مدر مارگریٹ نے بتایا اور آنی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یعنی ایک بار پھر وہی ہوگا جو 26 سال پہلے ہوا تھا۔ رومان تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، پھر کیوں؟ آنی کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ اور زی کا کیا ہوگا؟ آنی نے مری مری آواز کے ساتھ پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ حق کی روشنی کو پا لے گی، وہ راہ حق پر جائے گی، وہ سچ کو پا لے گی، مدر مارگریٹ نے کہا۔ ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ آنی کچھ سمجھ نہ پائی لیکن وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ جو وہ چاہتی تھی وہ نہیں ہونے والا۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی تھی۔ وہ کیسے بچائے گی رومان اور زی کو؟ زی تو بہت چاہتی ہے اسے، اور زی تو مسلمان نہیں۔ آنی کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ دونوں نے میری بات کو اہمیت دی، آنی کہتی ہوئی چٹ سے باہر نکل آئیں۔ اب وہ گھر جا رہی تھی۔ مجھے رومان کو ہر مسلم لڑکی سے دور رکھنا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں مستقبل میں کیا کرنا تھا۔ حرم جب گھر پہنچی تو ڈر اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نادر یہ سب کام کرتا ہے؟ کون تھی وہ لڑکی؟ نادر کو کسی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ کیا بیتے گی اس لڑکی کے گھر والوں پر اگر اس کی جگہ میں ہوتی؟ حرم نے سوچا، پھر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، لیکن اب میں کس کو بتاؤں؟ میری بات کا کون یقین کرے گا؟ وہ انہیں سوچوں میں گم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حرم آ گئی تم؟ صابرہ خاتون نے پوچھا۔ حرم نے کوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے حرم کے اڑے اڑے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ ٹھنڈ زیادہ تھی باہر، اب مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے، نیند بھی آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ صابرہ خاتون اسے جاتے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ اللہ جانے یہ لڑکی آج کل کن خیالات میں گم رہتی ہے، وہ بڑبڑائی تھیں۔ پھر اگلی صبح وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ زین، صابرہ خاتون، ساجدہ آنٹی، حورین، وحج بھائی، ثانی آپی اور آفاق تایا۔ وہ لوگ صبح 6 بجے نکلے تھے۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک آفاق تایا کی اور ایک وحج بھائی کی۔ انہوں نے واپسی بھی آج ہی کرنا تھی، اسی لیے صبح صبح ہی چلے آئے تھے۔ حرم کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا ذہن کل والے واقعے میں الجھا تھا۔ پھر اس نے ثانی آپی کو کال ملائی، سب انہیں بتا دیا۔ تم فکر نہ کرو حرم، ثانی آپی نے حرم کو تسلی دی۔ شاید تمہارا کوئی وہم ہو، شاید وہ لڑکا نادر نہ ہو۔ یہ سب سن کر ثانی آپی بھی تو حیران ہوئی تھی، لیکن انہوں نے حرم کو پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ ہم اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، میں وہاں جا کر بات کرتی ہوں۔ ثانی آپی فون بند کر چکی تھیں، جبکہ حرم کی بیزاری مزید بڑھ گئی تھی۔ اور پھر 12 بجے اسے نادر کی کال آئی تھی۔ وہ تو نمبر دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، بالکل سوچتے کال ریسیو کی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، یہ سب جو تم اور تمہارے گھر والے کر رہے ہیں نا، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میں سب اتنی آسانی سے ہونے دوں گا کیا؟ وہ غصے سے انکار کر رہ گیا تھا۔ نادر، تم اتنے ذلیل کب سے ہو گئے کہ ایک لڑکی کو اغوا؟ اس لڑکی کی جگہ تم بھی ہو سکتی ہو، یاد رکھنا۔ حرم نے کچھ کہنا چاہا لیکن نادر نے اس کی بات کاٹ دی اور حرم کا رنگ پک ہو گیا۔ لگتا ثانی آپی نے نادر سے پوچھا ہوگا اور وہ مکر گیا ہوگا، لیکن حرم کو وہ دھمکا رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تم لوگوں نے۔ حرم کو غصہ آ گیا تھا، کب تک وہ اسے ڈر کر رہ سکتی تھی؟ اسے چھوڑو، اپنی خیر مناؤ، اس ڈاکٹر کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ ویسے میں چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھوا سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ مزہ نہیں آنا، نادر نے خباثت سے کہا۔ میں یہ سب اس لیے ہونے دے رہا ہوں کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ تم نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا اس کا انجام بہت برا ہوگا، شادی والے دن اٹھواؤں گا تمہیں۔ سب سمجھیں گے لڑکی بھاگ گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نادر آفاق پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور حرم کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہا ہو۔ تو یہ پلان تھا نادر کا، تبھی وہ چپ کر کے بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حرم نے فون کاٹ دیا تھا، اس سے زیادہ اس میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ یا اللہ پاک، اپنا رحم کرنا، میں یہ سب نہیں طے پاؤں گی۔ کیسے بچاؤں گی میں اس لڑکی کو نادر کے چنگل سے، اور کیسے بچاؤں گی میں اپنے آپ کو؟ حرم کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ حمزہ کی ہیوی بائک آقا ہاؤس کے گیٹ کو پار کرتے لان کے بیچوں بیچ آ رکی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا نیچے اترا، چابی کو نکالا اور اسے اس ہاتھ میں انگلی پر گھماتا اندر کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کے قدم رکے تھے، سیٹی بجاتے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ اس کی نظر دائیں طرف لان میں چلتے ایک وجود پر پڑی، سفید رنگ کی جینس پر نیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی قمیض پہنے، سفید دوپٹہ گلے میں لہرا رہا تھا، سیاہ کلر کا سویٹر پہنے، اونچے پونی ٹیل بنائے، کچھ کٹے ہوئے بال پیشانی پر بکھرے، آنکھوں کی پلکوں کو چھو رہے تھے۔ وہ کال پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ لان کے چکر لگا رہی تھی۔ اسلام آباد میں آج تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی اور اسی دھوپ کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ حمزہ نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا اور اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ حمزہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
آغا ہاؤس میں یہ شہزادی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہیں نتاشا بھابھی کی چھوٹی بہن تو نہیں؟ لیکن وہ اتنی پیاری کب سے ہو گئی؟ حمزہ سوچ رہا تھا۔ لگتا ہے خود ہی جا کر پتہ کرنا پڑے گا۔ اور کال پر بات کرتی لڑکی کی نظر بھی اچانک حمزہ پر پڑی۔ حمزہ کو ایسے تکتا پا کر اس نے منہ سے طرف کر لیا تھا۔ ہائے، یہ رخ روشن مجھ سے کیوں موڑ لیا ہے؟ لگتا ہے میرے حسن کی تاب نہیں لا سکی بیچاری۔ چلو چل کر پوچھتے ہیں، لیٹس گو ایچ ڈی۔ ہائے، حمزہ نے اس کے پاس جا کر مخاطب کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فون شاید وہ بند کر چکی تھی۔ آپ کون؟ اس لڑکی نے چنبے سے حمزہ کو دیکھتے پوچھا۔ آپ کی تعریف جان سکتا ہوں؟ حمزہ نے الٹا سوال کیا۔ کس لیے؟ وہ ایک شان بے نیازی سے بولی، اور حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے جواب پسند آیا تھا۔ چلیں آپ جو بھی ہیں، پر آپ آغا ہاؤس میں کیا کر رہی ہیں؟ حمزہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ وہ تنک کر بولی۔ واہ، حمزہ اس کی بات پر ہنسا۔ میں اس گھر میں کام کرتا ہوں، حمزہ نے شرارت سے کہا، اور اس لڑکی نے حیرانی سے حمزہ کو دیکھا۔ کھلی سے تو اس گھر کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور پھر اس نے حمزہ کے چہرے پر شرارت دیکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں نوکروں کے منہ نہیں لگتی، وہ کہتے آگے بڑھ گئی۔ اوہ، ارے رکیں، سنیں تو، حمزہ اس کے پیچھے لپکا۔ میں سجاد آغا کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ وہ آج فرحاد آغا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، بس اس لیے آیا ہوں، شاید میری ضرورت پڑ جائے۔ میرا نام حمزہ ہے، حمزہ داؤد۔ حمزہ نے جھوٹا تعارف کروایا لیکن نام ٹھیک بتایا تھا۔ اچھا، جس لڑکی کے گھر والے آج فرحاد آغا کو دیکھنے آئے ہیں، میں اس لڑکی کی چھوٹی بہن ہوں، اڑین نام ہے میرا۔ اڑین نے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے حمزہ کی بات پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ حرم نور کی چھوٹی بہن؟ چھوٹی ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی؟ حمزہ نے بے اختیار ہی سوچا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ فرحاد کا فون تھا۔ اسے لڑکی والے دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جناب گھر پر ہی نہیں۔ حمزہ نے ہولے سے بڑبڑاتے کال ریسیو کی۔ ہیلو حمزہ، کہاں ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ آپ کی سالی صاحبہ سے باتیں کر رہا ہوں، حمزہ نے مسکراتے جواب دیا، اور سامنے کھڑی حرین سمجھ گئی تھی کہ فرحاد آغا کی کال تھی۔ تم نے جو مجھے ریکارڈنگ سینڈ کی تھی وہ اصل ہے نا؟ فرحاد نے اس کی بات نظر انداز کرتے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں، خیر تو ہے نا؟ بالکل، حمزہ نے پوچھا۔ میں اس وقت داؤد ہاؤس میں ہوں، جلدی سے پہنچ جاؤ، وہ کہتا فون بند کر چکا تھا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی مس حرین، وہ شرارت سے بولا تھا۔ حرین نے گھوڑی پر اکتفا کیا تھا۔ ویسے نام بہت پیارا ہے آپ کا، آپ پر سوٹ کرتا ہے، حمزہ نے مسکراتے کہا اور اپنی بائک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے ہی گھر واپس پہنچ چکا تھا، اور فرحاد اس کے کمپیوٹر روم میں تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حمزہ نے فرحاد کو دیکھتے پوچھا۔ حرم کے نمبر کی ڈیٹیل اور ڈیٹا نکالو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی فیملی میں موجود باقی افراد کا، فرحاد نے اسے کمپیوٹر کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ حمزہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ سنجیدگی سے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حرم کی فیملی سے جڑے سبھی لوگوں کا ڈیٹا نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ نادر آفاق نام پر فرحاد چونکا۔ یہ اس کا ڈیٹا چاہیے، فرحاد نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کا نام نادر آفاق ہے، لاہور میں ہے اس وقت۔ 5 منٹ بعد حمزہ نے جواب دیا۔ یہ تو حرم نور کا وہی کزن ہے نا جس سے اس کی منگنی ہونے والی تھی؟ جو وائس ریکارڈنگ میں نے تمہیں سینڈ کی تھی، میرے خیال سے اسی کی تھی۔ یہی وہ لڑکا ہے جو حرم کو تنگ کرتا ہے، حمزہ نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ ہاں وہی ہے، تم لوکیشن چیک کرو، اس وقت کس جگہ موجود ہے۔ فرحاد کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پھر حمزہ نے اسی جگہ کا نام بتایا۔ فرحاد نے موبائل نکالا اور لاہور میں موجود اپنے دوست ایس پی مرتضیٰ کا نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بہت ضروری بات کرنے کا کہا، اور ایس پی مرتضیٰ اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا۔ مرتضیٰ چیک کرو، لاہور میں کتنے پولیس اسٹیشنز میں کسی لڑکی کے کڈنیپ ہونے یا گم ہونے کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے، اور اس ایریا میں کتنی رپورٹس درج ہوئی ہیں۔ فرحاد نے اسے حرم کے ایریا کا بتایا۔ اوکے، 5 منٹ دو، ایس پی مرتضیٰ نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ اور فرحاد اسکول اور کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ پھر فرحاد میڈیکل کی طرف آ گیا اور مرتضیٰ نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی، لیکن دوستی ابھی بھی ویسے ہی تھی۔ پورے لاہور میں تو کافی لڑکیوں کی رپورٹس درج ہوئی ہیں، البتہ جس علاقے کا تم نے بتایا وہاں سے کل 2 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میری بات دھیان سے سنو، فرحاد نے کہا۔ یہ ایک پتہ لکھو، نادر آفاق نام ہے اس لڑکے کا۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے کل ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا، یہ اس کا نمبر ہے۔ فرحاد نے نمبر لکھوایا۔ یہ اس وقت اس جگہ پر موجود ہے، اسے گرفتار کرو، باقی سب کچھ بعد میں بتاؤں گا، فرحاد نے کہا۔ باقی کام ایس پی مرتضیٰ خود کر لے گا، وہ جانتا تھا، اور حمزہ کو اس وقت ڈاکٹر کم کسی خفیہ گینگ کا لیڈر زیادہ لگ رہا تھا جو ملک سے مجرموں کا صفایا کرتے ہیں۔ تمہیں ڈاکٹر نہیں بلکہ انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے تھا۔ اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ حمزہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے پوچھا۔ تم نے جو ریکارڈنگ مجھے سینڈ کی تھی اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ حرم تو کیا کسی بھی لڑکی کو تنگ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔
فرحاد نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ اب جلدی گھر چلو، ماما کی بہت دفعہ کال آ چکی ہے۔ فرحاد تیزی سے کمرے سے نکلا اور حمزہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جب فرحاد آغا حمزہ کے ساتھ آغا ہاؤس پہنچا تو سب لاؤنج میں بیٹھے لنچ پر اس کا انتظار کر رہے تھے، اور حورین تو فرحاد آغا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ خرم سچ کہہ رہی تھی، اتنا فجی ڈاکٹر، مریض خواتین تو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جاتی ہوں گی۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا ایک جانب بیٹھ چکا تھا۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے آیا، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ یہ پھر آ گیا، حورین نے کوس سے سوچا۔ صابرہ خاتون اور ساجدہ آنٹی فرحاد سے باتیں کر رہی تھیں۔ حمزہ بھائی، ان سے ملے آپ، یہ حورین ہیں، حرم بھابی کی چھوٹی بہن۔ عالیہ نے تعارف کروایا، وہ حرم کو اپنی طرف سے بھابی بنا چکی تھی۔ جی بالکل، ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے، حمزہ نے مسکراتے جواب دیا۔ اور حورین، یہ حمزہ بھائی ہیں، میری سویٹ سی پھپھو کے بیٹے اور آغا ہاؤس کی جان۔ عالیہ نے حمزہ کا تعارف کروایا، اور حورین نے حمزہ کو گڑا جھوٹا کہیں کا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جی مل چکی ہوں ان سے۔ حورین نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں، عالیہ نے اٹھتے کہا اور کچن کی جانب چلی گئی۔ جی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ حمزہ نے پوچھا۔ میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتی، حرم نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ سوری، مذاق کیا تھا آپ سے، حمزہ نے مسکراہٹ چھپاتے کہا، جبکہ حورین منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اچھا نا سوری، حمزہ نے حورین کا پھولا منہ دیکھ کر پھرتے کہا۔ آپ کہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاؤں یا ناک کو؟ نہیں، ناک تو ایک ہے، دو ہاتھ ایک ناک کو کیسے لگیں گے؟ چلیں ایک ہاتھ اپنی ناک کو لگا لیتا ہوں اور ایک آپ کی ناک کو، کیا کہتی ہیں آپ؟ حمزہ نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر حورین سے اپنا کہکہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ شکر ہے آپ ہنسی تو، حمزہ بھی ہنس دیا تھا۔ اسد گھر ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے جیسے کوئی محل ہو، حورین اسد کو فون پر بتا رہی تھی۔ اور فرحاد آغا تو پوچھو ہی مت، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہیں۔ فرحاد بھائی کی ماما کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں وہ ان کی ماما ہیں، سو ینگ ماشاءاللہ۔ وہ کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ حرم بہت خوش قسمت ہے، اسے یہ فیملی ملی ہے۔ فکر مت کرو، میں ہمارے لیے بھی بہت اچھا سا گھر بناؤں گا، اور ویسے بھی حرم اس لائق ہے کہ اسے اتنی اچھی فیملی ملے، اسد نے مسکراتے جواب دیا۔ تائی امی سے بات کیا آپ نے؟ حورین نے اچانک پوچھا۔ نہیں، ابھی میں ہاسٹل میں ہوں، جیسے ہی گھر جاؤں گا سب سے پہلے یہی بات کروں گا جانے اسد نے پیار سے جواب دیا۔ وہ مان تو جائیں گی نا؟ حورین کے دل میں ڈر تھا۔ میں انہیں منا لوں گا، تم فکر مت کرو، اسد نے یقین دلایا، اور حورین کو یقین بھی آ گیا تھا۔ بس میرے علاوہ کبھی کسی کو مت سوچنا، کسی کو میری جگہ مت دینا، اسد نے التجا کی۔ اور اگر میں نے ایسا کیا تو؟ حورین نے شرارت سے پوچھا۔ تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، آئی سمجھ؟ اسد نے غصے سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اسد میں مذاق کر ٹوں 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 تب تک فون کٹ چکا تھا۔ حورین نے نمبر ملایا مگر نمبر بند تھا۔ اسد ناراض ہو گیا تھا اور اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ آفاق تایا آغا جی، فرحاد آغا، سجاد آغا، حمزہ سبھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، آپ لوگوں نے حرم کو دیکھا ہی ہوا ہے، اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں تو جب چاہیں آ سکتے ہیں، آفاق تایا نے اعلان کیا، اور سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں بس اب ہمیں منگنی ہی کرنی ہوگی، آغا جی نے کہا تھا۔ جی بالکل، آپ لوگ بتا دیں ہم کب آئیں یہ رسم کرنے؟ زیبا بیگم نے صابرہ خاتون سے پوچھا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرحاد نے کہا۔ جی نواب صاحب بولیں، آغا جی نے کہا۔ میں منگنی نہیں کرنا چاہتا، فرحاد نے بتایا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتا ہوں، فرحاد نے دھماکہ کیا۔ اس بار سب نے زیادہ حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ دراصل مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے بیرون ملک جانا ہے، اگلے مہینے کنفرم ہے کہ میں چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو، فرحاد نے سب کو دیکھتے تفصیل سے بتایا۔ ارے بیٹا اتنی جلدی؟ صابرہ خاتون پریشان ہو گئی۔ آپ لوگ کسی بات کی بھی ٹینشن مت لیں، ہمیں بس حرم بیٹی ہی چاہیے، زیبا بیگم نے یقین دلانا چاہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جواب آفاق تایا کی طرف سے تھا۔ وہ اتنے اچھے اور طاقتور خاندان سے بہت جلد رشتہ جوڑنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آج 12 جنوری ہے، 27 جنوری کو نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، فرحاد نے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ آغا جی نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، اور حمزہ تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ پہلا شخص ہے بھائی جو خود ہی اپنی شادی کی تاریخ پکی کر رہا ہے، اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ حورین حیران ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آفاق تایا نے مسکراتے کہا۔ ارے نتاشا بیٹا مٹھائی لاؤ، سب کا منہ میٹھا کرواؤ، آغا جی نے نتاشا بھابھی کو اشارہ کیا تھا۔ کافی رونق لگ گئی تھی آغا ہاؤس میں، سب کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، صرف اور صرف حورین پریشان تھی اسد کی وجہ سے۔ حمزہ کی نگاہیں گھوم پھر کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آخر یہ پریشان سی کیوں ہے؟ حمزہ کی تیز نگاہیں اس کی پریشانی بھانپ گئی تھیں۔
میرے ہوتے ہوئے پریشانی، پتہ کرنا پڑے گا چکر کیا ہے۔ لیٹس گو ایچ ڈی مخبری کرتے ہیں۔ وہ لوگ رات 11 بجے لاہور واپس پہنچے تھے۔ حرم جاگ رہی تھی اور شیزا بھی۔ آفاق تایا انہیں چھوڑ کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ ثانیہ آپی اور بہاج بھائی بھی اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اتنا لیٹ ہو گئے آپ لوگ؟ حرم نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد گئے تھے، ایمپوریم مال نہیں جو 2 گھنٹوں میں واپس آ جاتے۔ حرین نے سردی سے کانپتے جواب دیا، اور ویسے بھی اتنی دھند میں گاڑی بھی آہستہ چلانی پڑ رہی تھی۔ زین اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ حرم جلدی سے چائے بنا دو ہمارے لیے، میرا سر درد سے پٹا جا رہا ہے۔ صابرہ خاتون نے اپنا سر تھامتے کہا، جی امی بناتی ہوں، حرم کہتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ مبارک ہو حرم، تم کچھ دن کی مہمان ہو اس گھر میں۔ حرین جب چائے لے کر آئی تو اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب حرم چائے لے کر آئی تو حرین نے اسے دیکھتے کہا، کیا مطلب؟ حرم الجھی، مطلب یہ کہ 13 دن بعد تمہاری شادی ہے، ساجدہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لحافوں میں دبکے تھے اور حرم کو لگا دھماکہ ہوا ہو۔ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اسے شرارت سمجھتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، پوچھ لو امی سے، حرین نے کہا۔ ہاں، فرحاد بیٹے نے جلدی شادی کا کہا ہے، اس نے باہر کے ملک جانا ہے، تمہارے تایا ابو نے ہاں کر دی، صابرہ خاتون نے بتایا۔ ایسے کیسے؟ حرم تو ساکت رہ گئی۔ اتنی جلدی تو منگنی بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، اور آپ لوگ میری شادی طے کر رہے ہیں؟ وہ روان سے ہوئی تھی۔ لوگ اچھے ہیں، پھر لڑکے کو جلدی ہے، ہم نے سوچا بعد میں بھی تو کرنی ہے، ابھی صحیح، ساجدہ آنٹی نے جواب دیا۔ پر مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، حرم نے کوس سے جواب دیا۔ پہلے تمہیں نادر سے شادی نہیں کرنی تھی، اب تمہیں فرحاد سے نہیں کرنی، بھائی آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ صابرہ خاتون کو غصہ آ گیا اور حرم معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، جیسے آپ لوگ چاہیں، حرم نے آنسو پیتے جواب دیا۔ میں زین کو چائے دے آؤں؟ وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ جب وہ زین کے کمرے میں چائے لے کر آئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹے جانے کے ان خیالوں میں گم تھا۔ زین چائے؟ حرم نے چائے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے کہا۔ حرم، وہ واپس جانے کے لیے مڑی تبھی زین کی آواز آئی۔ جی، اس نے رکتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، وہ مسکرایا۔ فرحاد آغا بہت اچھا انسان ہے، وہ واقعی فرحاد سے بہت متاثر ہوا تھا، وہ زین کو پسند آیا تھا۔ اب تم خوش ہو جاؤ، میں جلد اس گھر سے چلی جاؤں گی، پھر تم سے لڑنے والا، تمہاری ہالی ووڈ موویز چوری کرنے والا اور تمہارا دماغ خراب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حرم نے بھیگی پلکوں سمیت مسکراتے کہا۔ زین ہمیشہ اسے تنگ کرتا تھا۔ تم کب ہماری جان چھوڑو گی؟ کب تمہاری شادی ہوگی؟ پتہ نہیں کس کی زندگی برباد کرو گی۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والی میں کسی کی بھی۔ ابھی 19-20 کی ہوں، کم از کم جب 25 سال کی ہو جاؤں گی تب شادی کے بارے میں سوچوں گی، وہ ہنستے ہوئے کہتی تھی، لیکن قسمت میں جانے کیا لکھا تھا۔ میں مذاق کرتا تھا یار، تم جانتی ہو نا۔ زین افسردہ ہوا۔ جانتی ہوں، لیکن اب میری شادی ہو رہی ہے نا، تو اچھا سا گفٹ تیار رکھو میرے لیے۔ حرم نے ایک دم بات بدل دی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ زین نے پوچھا۔ ایسا کرو تم شادی کر لو، حرم نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری وائف آ جائے گی، پھر جب بھی میں آیا کروں گی اسے خوب جھگڑا کروں گی، اور پھر تم توبہ توبہ کیا کرو گے۔ حرم کی بات پر زین بھی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں چلتا وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے، ابھی کل کی ہی تو بات ہے جب ہم اکٹھے کھیلتے تھے اور تم ہمیں مارا کرتے تھے۔ حرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنایا۔ تم لوگ حرکتیں ہی ایسی کرتی تھیں، زین نے دو بدو جواب دیا۔ تھک گئے ہوگے تم، سو جاؤ، حرم کہتے چلی گئی۔ کاش وہ 25 سال کی ہونے تک رک ہی جائے، زین سوچا۔ وہ سوچ ہی تو سکتا تھا۔ اور جب حرم واپس کمرے میں آئی تو شیزا ایک شاپنگ بیگ میں سے کچھ چیزیں نکال کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حرم نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے عالیہ نے بھیجے ہیں، شیزا نے جواب دیا۔ کل یا پرسوں تک وہ لاہور آ رہے ہیں، عالیہ اور نتاشا بھابھی تمہاری شادی کی شاپنگ کے لیے، حرین نے بتایا۔ حرم بھی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، ہر ایک تحفہ مہنگا تھا۔ کیا سچ میں میری شادی ہو رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، حرم نے کہا۔ جب تم آقا ہاؤس پہنچ جاؤ گی نا، تبھی بھی تمہیں یقین نہیں آنا، شیزا نے شرارت سے کہا۔ ہاں، ساری عمر گزر جائے گی، اس کے بچوں کی بھی شادی ہو جائے گی، اس کو تب بھی یقین نہیں آنا۔ حرین کی بات پر شیزا اور حرین نے کہکا لگایا تھا۔ جب حرم نے دونوں کو گھوڑا، وہ جھیپ گئی تھی۔ ایمان سے اس طرح فرحاد آغا کو مت گھورنا، وہ فنا ہو جائے گا، شیزا نے کہکا لگاتے کہا۔ باز آؤ جاؤ تم دونوں، حرم نے خفت مچانے کے لیے انہیں ڈپٹا، اس کے چہرے پر خوبصورت سے رنگ تھے۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، تمہیں سونا چاہیے، شادی تمہاری ہونے جا رہی ہے، خود کا خیال رکھو بھائی۔ حرین چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تم لوگوں کی بکواس نہیں بند ہوگی، مرو تم دونوں، حرم نے کمبل منہ پر ڈالتے ہوئے کہا، اور اسے اپنے پیچھے شیزا اور حرین کا کہکا سنائی دیا۔ حمزہ بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بار بار ایک پریشان سا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم جاتا، تنگ آ کر اٹھ بیٹھا۔
یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بار بار اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ لگتا ہے ایچ ڈی تیری واٹ لگ چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے فرحاد کا نمبر ملایا۔ خیریت، اتنی رات کو کال؟ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ یا پھر کوئی شیطانی منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسے فرحاد کی آواز سنائی دی۔ فرحاد، میری واٹ لگ گئی ہے، حمزہ نے کہا۔ وٹ؟ فرحاد نے ناسمجھی سے کہا۔ میرا مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں، حمزہ نے گڑبڑا کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں پیٹ تو نہیں خراب ہو گیا؟ فرحاد نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ لو کر لو بات، تم ڈاکٹر ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہارے دماغ میں بیماریوں کے علاوہ اور کچھ آئی ہی نہ، حمزہ نے کڑتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے، آج ایچ ڈی صاحب کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے وہ ہو گیا ہے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ حمزہ نے اٹکتے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ کیا؟ فرحاد نے پوچھا۔ یار تم سمجھ جاؤ نا، میں بھی تو بنا تمہارے بتائے تمہاری فیلنگز کو سمجھ گیا تھا نا، حمزہ نے بے وسی سے کہا۔ زکام ہو گیا ہے کیا؟ فرحاد نے مسکراہٹ سے باتیں پوچھا۔ وہ جان بوجھ کر حمزہ کو تنگ کر رہا تھا، اور حمزہ نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اللہ تم جیسا نکما بدذوق سڑیل مزاج بھائی کسی کو نہ دے، حمزہ تو بلبلا اٹھا۔ ہا ہا ہا، فرحاد کا کہکا ابھرا۔ ہنسو اور ہنسو بیٹا، حمزہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کچھ بتاؤ گے تو ہی مجھے پتا چلے گا نا، فرحاد نے ہنسی ضبط کرتے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، حمزہ نے جل کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ ڈونل ڈونل، ہر طرف سے ڈونل کے نعرے لگ رہے تھے۔ رات کے 11 بجے روم یونیورسٹی سے تھوڑا آگے کا پورا روڈ بلاک کیا گیا تھا۔ ڈون اپنی ہیوی بائک کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے مقابلے میں 50 طلباء کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ون ویلنگ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ دونوں یونیورسٹیوں کے سینکڑوں طلباء موجود تھے۔ سب جانتے تھے ڈون کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ سارے ڈرامے یونیورسٹی سے باہر کیے جاتے تھے۔ یہاں ایک شرط لگی، وہ بھی ایک لڑکی پر، جو جیتا اس لڑکے کا بوائے فرینڈ بنتا۔ ڈون اور ڈون کو تو بس بیٹ لگانے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ بیٹ کس چیز پر لگ رہی ہوتی، اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو زیادہ دیر تک بنا گرے اور بنا رکے ون ویلنگ کرے گا وہ فاتح کہلائے گا۔ ایک لمبے تڑنگے لڑکے نے اعلان کیا۔ 4 بائک لائن میں لگی تھیں، جن میں یونیورسٹی آف روم سے صرف ڈون تھا، باقی 3 اسپینزا یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ ڈونلڈ، ابھی بھی وقت ہے، بیٹ چھوڑ دو، ان میں سے ایک نے ڈون سے کہا۔ خود ہیلمٹ پہن کر مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ڈون نے جلانے والے انداز میں جواب دیا، جبکہ رون کچھ فاصلے پر کھڑا وکٹری کا نشان بنا کر اپنے پارٹنر کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ وہ اس ریس میں شامل نہیں تھا، وہ دونوں آپس میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ جب ہوتے ایک ٹیم ہوتے۔ پورا روما ان کی دوستی سے واقف تھا۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، دوسرے نے تنک کر کہا۔ ڈر تم لوگوں کے اندر موجود ہے، ڈونلڈ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، تیسرے نے کہا۔ رون نے سیٹی بجائی، ساتھ ہی سرخ رنگ کا رومال لہرایا، اور یہ ہو گئی تھی ریس سٹارٹ۔ چاروں بائک ایک فراٹے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، پھر ایک دم سبھی بائک کا اگلا ٹائر اوپر ہوا۔ ریس سٹارٹ تھی۔ پورا روڈ یونیورسٹی کے طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاروں عجیب و غریب کرتب دکھا رہے تھے۔ ایک لڑکا بائک کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا اور بائک اپنے آپ چل رہی تھی۔ سب حیران تھے، پھر اچانک اس کے راستے میں کوئی چیز آئی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ بائک سمیت نیچے بہت دور تک اس کے بائک چرچراتے ہوئے گئی تھی، اور وہ لڑکا خود بھی۔ ہر طرف سے افسوس بھری آوازیں ابھری تھیں۔ کچھ لوگوں نے منہ دوسری طرف کر لیے تھے۔ اس لڑکے کے گروپ کے باقی لڑکے بھاگے تھے، اسے اٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ ایک طرح سے جان کا سودا کیا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ رون نے فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ کر ہوٹنگ کی تھی۔ اب 3 بچے تھے۔ وہ دونوں لڑکے کوشش کر رہے تھے کہ ڈونلڈ سے آگے نہ نکل پائے، اور وہ ڈون ہی کیا جو ہار جائے۔ وہ دونوں سے کھیل رہا تھا۔ تینوں بائک کافی آگے نکل چکی تھیں۔ تبھی وہاں ریم اور زی آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زی نے پوچھا۔ رون اور ڈون کی بیٹ لگی ہے، ڈیرک وہیں موجود تھا۔ بیٹ کس سے لگی ہے؟ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسری؟ ریم نے تجسس سے پوچھا۔ اسپینزا یونیورسٹی کے ہیں، ڈیرک نے جواب دیا، گلا پھاڑتے جواب دیا تھا۔ وہاں شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ آج ڈونلڈ کی خیر نہیں، بڑا پھنسا ہے۔ جمی بھی ہجوم سے نمودار ہوا تھا۔ ایک لڑکی پر بیٹ لگی ہے، شالے بھی جمی کے پیچھے آئی تھی۔ زی کا پورا گروپ وہاں موجود تھا۔ رون اور ڈون کو بیٹ سے مطلب ہے، بیٹ کس چیز پر لگ رہی ہے اس سے نہیں، ڈیرک نے جواب دیا۔ معاملہ سیریس ہے، اپنی یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے، شالے نے کہا۔ اتنی عوام میں انہیں زور زور سے بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ چیٹنگ کریں گے، صاف نظر آ رہا ہے۔
زی نے دور سے بائک کو دیکھتے کہا، لیکن ڈونلڈ سنبھال لے گا۔ اوکے، یہ پکڑو۔ رومان نے اپنی جیکٹ اتار کر ڈیرک کو پکڑائی۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ زی نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اپنی یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے، رومان نے جواب دیا۔ ریم، تم پاگل ہو گئے ہو؟ جمی چلایا۔ پاگل پن ہم روما والوں کے خون میں بہتا ہے۔ وہ بھاگتا ایک طرف گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک اور بائک کی آواز آئی تھی۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جہاں سے ریس سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پر رومان ایک بائک کے ساتھ موجود تھا۔ وہ بائک کو گلیڈ لگا رہا تھا اور رومان کو دیکھ کر اس کی یونیورسٹی کے طلباء نے خوب ہوٹنگ کی تھی۔ بے شک ڈونلڈ اکیلا ہی کافی تھا، چاہے 10 لوگ بھی اس کے مقابلے میں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک سے بھلے دو۔ ایک تیز آواز کے ساتھ رومان کی بائک فراٹے بھرتی آگے نکل گئی تھی۔ رون نے حیرت سے رومان کو دیکھا۔ وہ ان کی بیٹ خراب کرنے آ گیا تھا۔ یس، ڈیرک اسے جاتے دیکھ کر جوش سے اچھلا تھا اور ریم کو بائک پر دیکھ کر اس کی یونیورسٹی کے طلباء کا حوصلہ بڑھا۔ بے شک رون اور ڈون ریم کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے، مگر یہ بھی سچ تھا ان تینوں سے بڑھ کر وہاں کوئی اور بہترین دوست بھی نہیں تھے۔ نادر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حرم، اگلے دن ثانی آپی نے اسے بتایا۔ حرم کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن اس نے شکر ضرور کیا تھا۔ تم نے جو کہا وہ سچ تھا، بابا جان بہت پریشان ہیں، وہ بتا رہی تھی، اور حرم کو دلی افسوس ہوا۔ نادر نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، ابھی تفتیش جاری ہے۔ بابا جان پولیس اسٹیشن نہیں گئے، وہ کہہ رہے تھے کچھ دن حوالات کی ہوا کھائے گا تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا، لیکن نادر کا زیادہ دن جیل میں رہنا بابا کی عزت کو خراب کرے گا، ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ ثانی آپی اپنی ہر پریشانی حرم سے بیان کرتی تھی۔ یہ نادر کو سمجھنا چاہیے، اس نے کسی کی فیملی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے، کیا عزت بچی ہوگی اس لڑکی کے گھر والوں کی جسے اس نے اغوا کیا تھا؟ حرم نے افسوس سے جواب دیا، وہ سب تو ٹھیک ہے، بس تم دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے، نادر سدھر جائے۔ ثانی آپی نے پریشانی سے کہا، اس جیسے انسان کہاں سدھرتے ہیں؟ حرم نے دل میں سوچا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ پر یہ سب ہوا کیسے؟ کس نے شکایت کی ان کی؟ کیا کسی اور نے بھی نادر کو دیکھا ہوگا؟ وہ سوچ رہی تھی، چلو جس نے بھی کیا بہت اچھا کیا۔ پھر وہ مسکرا دی تھی، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ نتاشا بھابی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ لاہور چلوں؟ حمزہ نے انہیں بیگ پیک کرتے دیکھا تو پوچھا، کیوں، تم کیا لینے جاؤ گے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ میں بھی شاپنگ کر لوں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شادی آپ کی نہیں ہو رہی ایڈی بھائی، عالیہ نے کمرے میں داخل ہوتے اعلان کیا، اور ویسے بھی ہم حرم بھابی کے لیے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، انہیں ساتھ لے کر اپنی پسند سے شاپنگ کریں گے، تمہارا کیا کام وہاں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کی ذمہ داری پوری کر لوں گا۔ وہ جانا چاہتا تھا صرف اس لیے کہ وہ حورین کو دیکھ سکے۔ سمی بھائی کا ڈرائیور موجود ہے وہاں، وہی ذمہ داری پوری کرے گا، نتاشا بھابی نے مسکراہٹ چھپاتے بتایا۔ کون کون جانا چاہتا ہے لاہور؟ زیبا بیگم جو ابھی ابھی آئی تھیں، انہوں نے پوچھا۔ میں، حمزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ہاتھ کھڑا کیا۔ اور یونیورسٹی کون جائے گا؟ وہ چنبے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میں چھٹیاں لے لوں گا، حمزہ نے فوراً جواب دیا۔ تم کیا 2 ہفتے کی چھٹیاں لوگے؟ زیبا بیگم نے پوچھا۔ جی ممانی، حمزہ نے جواب دیا۔ بالکل بھی نہیں، خبردار، کوئی ضرورت نہیں اتنی چھٹیاں کرنے کی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ تمہارا آخری سال ہے۔ زیبا بیگم میں پرنسپل کی روح جاگ اٹھی تھی۔ یہ ایچ ڈی اپنی یونیورسٹی سے ایک بھی چھٹی نہیں کرتا، کہاں 2 ہفتوں کے لیے؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، عالیہ نے مشکوک نظروں سے حمزہ کو دیکھتے سوچا، اور حمزہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد میں جاؤں گی، پھر تم میرے ساتھ چلنا، ابھی بس نتاشا اور عالیہ کو جانے دو۔ زیبا بیگم نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہتا باہر چلا گیا۔ ارے ایچ ڈی صاحب، کیا بات ہے؟ عالیہ اس کے پیچھے لپکی۔ کچھ نہیں، وہ بجھ چکا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنی بہن کو؟ عالیہ نے بھولا منہ بناتے شکوہ کیا۔ کیا مجھے عالیہ سے شیئر کرنا چاہیے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ بتا دوں گا وقت آنے پر، حمزہ نے کہا اور سیٹی بجاتا فضا میں اچھلتا چلا گیا۔ ویسے بھی وہ زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتا تھا، پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ویلنگ سٹارٹ تھی، کوئی بھی نہیں ہار مان رہا تھا۔ ڈونلڈ نے حیران ہو کر رومان کی طرف دیکھا۔ رومان نے وکٹری کا نشان بنایا، یعنی میں ہوں۔ 1 کلومیٹر تک لمبی سڑک پر چکر لگا رہے تھے۔ ڈونلڈ نئے نئے کرتب دکھا رہا تھا، اور ان 2 لڑکوں میں سے ایک پھر گر چکا تھا۔ اب 3 بچے تھے۔ گیم میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی، اب ایک بار لگائی گئی تھی 25 فٹ اونچی، جو 1 ویلنگ کرتے ہوئے اسے پار کر جاتا وہ جیت جاتا، اور زی کا دل تو حلق میں آ گیا تھا۔ یہ غلط بات ہے، وہ چلائی، یہ گیم کا حصہ نہیں تھا، یہ کام سپنزر یونیورسٹی کے طلباء کے کہنے پر کیا گیا تھا، اور دیکھنے والوں کا شور اور بڑھ چکا تھا۔ یہ کون کر پائے گا؟
اس لڑکے کی تو ٹریننگ ہے، وہ کر لے گا، مگر ڈونلڈ اور ریم؟ جیمی نے افسوس سے سوچا۔ ڈونلڈ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب رون اور ڈون میں سے کوئی بھی ساتھ ہو تو ریم بھی کبھی ہار نہیں سکتا۔ ڈیرک نے فخر سے جواب دیا۔ یہ بند کرو، انہیں چوٹ لگ جائے گی، زی پریشانی سے چلائی تھی۔ وہ باڑ لگانے کی دیر تھی۔ رون اپنا بائک گھماتا ان کے بیچ پہنچ گیا تھا۔ اب روما یونی کے 3 طلباء اور اسپینزا کا ایک ہی تھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس گئی جس نے وہ باڑ لگائی تھی۔ اسے بند کرو، زی نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، اس لڑکے نے جواب دیا۔ اب چاروں بائک ایک لائن میں دوبارہ کھڑی ہو گئی تھیں، اور پھر ریس ایک بار پھر سٹارٹ ہوئی۔ چاروں بائک ہوائی سپیڈ کے ساتھ اڑ رہی تھیں، سبھی کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ کیا؟ وہ باڑ 5 فٹ اونچی ہو گئی تھی، اور یہ کام کرنے والے رون اور ڈون کے گروپ کے لڑکے تھے۔ اسپینزا یونیورسٹی والا یہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی تو 25 فٹ تک کی پریکٹس تھی۔ چاروں بائک اونچے ہوا میں اٹھی، اور پھر وہ لڑکا باڑ سے ٹکرایا، دھڑام بائک سمیت نیچے گرا، جبکہ رون اور ڈون اور ریم باڑ کراس کر چکے تھے۔ ہر طرف سے ہوٹنگ کا شور ابھرا تھا۔ ان کی بائک کافی دور جا کر زمین پر اتری تھیں۔ رون اور ڈون بائک ہوا میں ہی چھوڑ چکے تھے۔ بائک دور جا کر گریں، جبکہ وہ خود ہوا میں اچھلتے نیچے آئے تھے، اور آرام سے اسپائڈر مین کے انداز میں نیچے بیٹھ گئے تھے، جیسے یہ کام ان کا پسندیدہ مشغلہ ہو۔ البتہ ریم بائک سمیت نیچے گرا تھا۔ ریم کو دیکھ کر ہی اسپینزا یونیورسٹی والوں کا حوصلہ ٹوٹا۔ زی اور ڈیرک نعمان کی طرف بھاگے، اور پھر اچانک ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ بھاگو، پولیس آ گئی! پولیس کے سائرن کی آواز گونج رہی تھی۔ پولیس کو فون کس نے کیا؟ جیمی نے چلاتے پوچھا۔ میں نے، شالے نے بتایا۔ ایڈیٹ، بھاگو اب یہاں سے! وہ زور سے چلایا تھا، اور پھر ایک جانب دوڑ لگا دی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔